بسم اللہ الرحمن الرحیم 150 درس زندگی 11 نمبر شہادت امام حسین علیہ السلام۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت مومنوں کے قلوب میں ایسی حرارت پیدا کرتی ہے جو ہرگز خاموش نہیں ہوگی۔ مختصر وضاحت: خون آشام جنگیں اس کائنات میں کافی رونما ہوئی ہیں جو چند ماہ اور چند برس گزر جانے کے بعد تاکہ نسیاں کے حوالے ہو گئی ہیں، لیکن ان افراد کی جانبازی و فداکاری کی یادیں جنہوں نے راہ خدا میں انسانوں کی آزادی اور شرف و فضیلت کی راہ میں اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیا وہ فراموش نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ آزادی اور شرف و فضیلت کی سہ پاری نہ ہونے والے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اس طرح کے مجاہدین کی کڑی تھے۔ انہوں نے ظلم و ستم کی راہ میں مقابلہ اور جنگ کرنے اور منافقین کی باطل نقابوں کو اتارنے نیز انسانی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کو فدا کر دی، اور جب تک یہ اقدار باقی ہیں وہ لوگ بھی زندہ و پائندہ ہیں۔ 12 نمبر حقیقی مسلمان کی دو علامت: لا تنظروا الى کثرت صلاتهم وصومهم وکثرت الحج والمعروف وتنتنتهم باللیل ولكن انظروا الى صدق الحدیث واداء الامانہ۔ تم لوگ بعض دوسروں کے صرف نماز، روزہ، حج، دوسروں کے ساتھ نیکی اور شب زندہ داری کی کثرت پر نگاہ نہ کرو، اگرچہ یہ چیزیں خود اپنے مقام میں اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ ان کے سچ بولنے اور امانت داری کی طرف نگاہ کرو۔ مختصر وضاحت: اسلامی منابع و مصادر کے مطالعے سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ حقیقی مسلمان کی تو قطعی علامت یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا اور امانت دار ہو، اور یہ کہ اسلامی عبادات جیسے نماز، روزہ اور حج اعلیٰ ترین تربیتی منصوبے ہیں، لیکن صرف یہی چیزیں اسلام کی علامت نہیں ہیں، بلکہ صدق گفتاری اور امانت کے ساتھ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ ہاں، شخصیت والے انسانوں کا بہترین امتحان ان کی صدق گفتاری اور امانت کا امتحان ہے۔ جب بھی وہ ان دونوں امتحان میں کامیاب و سرفراز ہو جائیں تو وہی سچے انسان ہیں۔ نمبر 13 آتش غضب۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان ھذا الغضب جمرۃ من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم۔ یقیناً غیظ و غضب آگ کا ایک شعلہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں بھڑکتا ہے۔ مختصر وضاحت: ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام غیظ و غضب کی حالت میں انجام دیتا ہے یا کوئی عزم محکم کرتا ہے اور بعد میں شرمندہ نہ ہو، کیونکہ غیظ و غضب کی جلا دینے والی آگ جب بھڑکتی ہے تو تمام عقل کنارہ کر لیتی ہے، اور انسانی اعصاب و عضلات اکثر اس راہ میں حرکت کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خسارے کی تلافی کرنا کبھی کبھی ایک عمر بھر ممکن نہیں ہوتا۔ انتہائی دقت اور سرعت کے ساتھ اس شیطانی شعلے کے بھڑکتے وقت اس کا محاصرہ کر کے اسے بجھانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے ہمارے خرمن حیات کو دوسرے انسانوں کو بھی چلا کر خاکستر کر دے۔ ہاں، غیظ و غضب کے وقت نہ کوئی عزم محکم کرو، نہ ہی کسی کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، نہ ہی گفتگو کرو، بلکہ کوشش کرو کہ اس مقام سے دور ہو جاؤ اور خود کو دوسرے ماحول میں کر لو۔ نمبر 14 ثروت و دولت کے منابع۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا الرزق فی خبائا الارض۔ رزق کو زمین کی تہوں میں طلب کرو۔ مختصر وضاحت: عصر حاضر میں اور جس زمانے میں معدن اور جو چیزیں زمین کی تہوں میں ہوتی تھیں معلوم نہیں تھیں، یہ حکم پیغمبر اسلام کی طرف سے صادر ہوا کہ مسلمین زمین کی تہوں میں جستجو کریں اور اپنی آمدنی کے ذرائع نیز جو چیزیں حیات انسانی کو رونق بخشتی ہیں وہاں سے باہر نکالیں۔ اس قسم کے دستور بھی اسلامی تعلیمات کے گہرے ہونے کی ایک علامت ہے،
اور مسلمانوں کو عزت کی زندگی بسر کرنے کے لیے صحیح و کوشش کی بھی مشق ہے۔ اسلامی ممالک گراں قدر زمینی و معدنی وسائل سے بھرے ہوئے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ ہم خزانہ یا خزانوں پر بیٹھے رہیں اور فقیر و محتاج بنے رہیں۔ لہٰذا اب ضرورت یہ ہے کہ آستینیں چڑھائیں اور زمین کے اندر سے دولت نکالیں۔ بدترین مشغلے، قال رسول اللہ، شر المکاسب کسب الربا، بدترین کاروبار سود خوری کا ہے۔ قال امام صادق علیہ السلام، اذا اراد اللہ بقوم ہلاکا ظہر فیہم الربا، جب خدا کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس قوم میں سود عام ہو جاتا ہے۔ مختصر وضاحت، آج کی دنیا میں سود خوروں کا بازار خصوصی طور پر گرم ہے اور آج کی دنیا نے مختلف صورتوں میں سود خوری سے شدید وابستگی پیدا کی ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سود خوری سماج کے مالی اور معیشتی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور اس کے باعث بے تحاشا دولتیں سود خور افراد اور آرگنائزیشن کے ہاتھوں جمع ہو رہی ہیں، اور پھر دولتوں کی غیر عادلانہ تقسیم مختلف سماجی بدبختیوں اور اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ ہو رہی ہے۔ ہاں، سود خوری دنیا کے سماجی معاشی توازن کو درہم برہم کرتی ہے، نیز جنگوں اور ویرانیوں کے ظاہر ہونے کا سبب بھی ہو رہی ہے۔ نمبر 16، امیر المومنین علی علیہ السلام امارت اور اسیری کے بارے میں فرماتے ہیں، امن علی من شئت تکن امیرہ واحتج الی من شئت تکن اسیرہ واستغن عمن شئت تکن نذیرہ۔ جس شخص کے ساتھ چاہو احسان کرو تاکہ اس کے امیر و سردار ہو جاؤ گے، جس شخص کے چاہو محتاج ہو جاؤ تاکہ اس کے اسیر ہو جاؤ گے، جس شخص سے چاہو بے نیاز ہو جاؤ تاکہ اس کے جیسے ہو جاؤ گے۔ مختصر وضاحت، افراد، ملکوں اور ملتوں کے سماجی تعلقات میں یہ قانون اپنی تمام قوت کے ساتھ حکومت کر رہا ہے کہ حکومت عطا کرنے والے ہاتھ کی ہوتی ہے اور لینے والا ہاتھ چاہے کسی دینے والے ہاتھ کے ماتحت ہوتا ہے۔ افراد اور ضرورت مند قوم و ملت حقیقت میں ایسے غلاموں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنی غلامی کے پروانے پر اپنی ضرورت کے اظہار اور دوسروں کے محتاج ہونے کے ذریعے دستخط کیا ہے۔ واقعی مسلمان وہ ہے جو یہ کوشش کرے کہ دوسروں سے اپنے سماجی تعلق کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بنیاد پر قرار دے، نہ کہ صرف ایک طرفہ بغیر عضو کے مدد لینا صرف اپاہج اور بیکار افراد سے مخصوص ہونا چاہیے، کیونکہ احتیاج و ضرورت انسان کی پابندی و اسیری کا سبب ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، امام صادق علیہ السلام، لا ترائے بعملک من لا یحیی ولا یمیت ولا یغنی عنک شیئا۔ اپنے نیک کاموں کو خودنمائی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے انجام نہ دو کہ نہ زندگی ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ نہ ہی موت اور نہ ہی قدرت کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کی کسی مشکل کو حل کریں۔ مختصر وضاحت، وہ افراد جو دکھاوے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی تمام زندگی کے ذخورے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، بظاہر تہذیب و تمدن سے عاری اور حقیقی زندگی سے خیالات و اوہام پر اور سعادت و خوشبختی سے صرف نام و نمود پر اور دین و مذہب کی طرف سے صرف ایک قسم کی ظاہر داری پر قناعت کرتے ہیں، اور یقیناً جو ظاہر ساز ہیں ان کا فائدہ سوائے ظاہر کے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اسلام اس بری صفت کی شدت کے ساتھ تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری تقدیر ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، تو پھر خود نمائی اور دکھاوا کیوں؟ جب بھی ہم اس حقیقت کی طرف توجہ کریں کہ تمام نعمتیں، عزتیں اور سعادتیں صرف خدا سے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ عزت و شخصیت بنانے کے لیے اپنے اعمال کو دوسروں سے وابستہ کریں۔ نمبر 18، حسد، جلن، امام صادق علیہ السلام، الحاسد مضر بنفسہ قبل ان یضر بالمحسود۔ حاسد انسان جسے حسد کرتا ہے اس کو ضرر پہنچانے سے پہلے اپنی ذات کو ضرر پہنچانا ہے۔ مختصر وضاحت، حسد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کسی نعمت سے نواز نہ دیکھ سکے اور یہ کوشش کرے کہ کسی طریقے سے وہ نعمت ان سے سلب ہو جائے یا دوسرے طریقے سے انہیں نقصان پہنچے۔ حقیقت میں حاسد ہمیشہ ترقی یافتہ انسان کے بجائے
پسماندہ اور ناکام انسان کی طرح مصروف عمل ہوتا ہے۔ حسد ایک بڑی اخلاقی بیماری ہے اور نفسیاتی لحاظ سے حاسد انسان دوسروں سے پہلے خود جلتا ہے اور پانی پانی ہو جاتا ہے، ترقی کرنے میں بچھڑ جاتا ہے، وہ حقیر و پست ہو جاتا ہے۔ لہذا کتنا بہتر ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، نہ کہ دوسروں کی ٹانگ گھسیٹے۔ ہاں، حاسد انسان دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود کو حسد کی آگ میں جلاتا ہے۔ رحمت الہی سے دور رہنے والے امیر المومنین علی علیہ السلام: من وجد ماء وترابا ثم ابتدر فابعده اللہ، جسے زمین اور سینچائی کے لیے پانی میسر ہو پھر وہ فقیر و نادار رہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور ہی رکھتا ہے۔ مختصر وضاحت: اسلامی احادیث سے یہ حقیقت بخوبی حاصل ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو فقر و تنگدستی سے مقابلے کے لیے تمام وسائل، مویشی پروری، زراعت و معدن کان، صنعت و حرفت و تجارت کے ذریعے فقر و تنگدستی سے مبارزہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قوم و ملت ان سرمایوں میں سے کسی ایک کی مالک ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے معاشی خلا کو پر کرے۔ اس کی تو بات ہی جداگانہ ہے کہ جب وہ ان تمام سرمایوں کے باوجود اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو ایسی قوم و ملت پر لعنت ہوئی ہے اور وہ رحمت الہی سے دور ہوگی۔ دوسروں کا ضرورت مند ہونا ہر صورت میں اسلام کی نظر میں برا ہے۔ خدا کے لطف و کرم سے ہم یہ تمام پانی اور زمین اپنے اختیار میں رکھتے ہیں تو پھر کیوں روٹی تک کے لیے دوسرے ممالک سے غذائی چیزوں کو خریدیں؟ ایسا کیوں؟ نمبر 20 بدترین دوست امیر المومنین علی علیہ السلام: شر الاخوان کا من دہنک فی نفسک وسترک عیبک، آپ کے بدترین احباب وہ ہیں جو آپ سے بدزبانی کرتے ہیں اور آپ کے عیوب کی پردہ پوشی بھی۔ مختصر وضاحت: واقعات سے گریز اور حقائق کی پردہ پوشی نہ کسی مشکل کو حل کرتی ہے اور نہ ہی کسی کی خدمت شمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے وہ احباب جو تعمیری تنقید کے بجائے حقائق کو پوشیدہ کرنے کی صحیح وقت کوشش کرتے ہیں یا انہیں بہتر بنا کر پیش کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے عالم دوستی میں کوئی خدمت نہیں کی ہے بلکہ ایک عظیم خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، ایسی خیانت جو کبھی ان کے دوستوں کی عزت و حیثیت اور افتخار و سعادت قیمت پر ختم ہوتی ہے۔ ہاں، دوست کو دوست کا آئینہ ہونا چاہیے اور اس کے عیوب کو ادب و تواضع سے مخلوط بہترین زبان میں اصلاح کے غرض سے اس سے بیان کرنا چاہیے۔